بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 5واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا جس دن تم جاؤ تو صحیح نہ نہیں ہوگے نا۔ اچھا ان کو یقین تھا کہ بھئی ہمارے خدا ہے، ان کو کون ہاتھ لگا سکتا۔ تو ایک دن ان کی سال میں عید ہوتی تھی، وہ باقاعدہ بڑی ان کا میلے رونق وہی کی بڑا ذوق بڑا شوق ہوتا تھا ان کو عید کا، اور اس میں سارے کے سارے بابل والے نکل جاتے تھے اور میدانوں میں جا کے اپنی عید مناتے تھے۔ وہ عید کا موقع جب آیا تو پوری قوم کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا ہمارا مذہب کا جھگڑا تو ہے، لیکن ہم ہیں تو آخر ایک شہر کے رہنے والے، اور عید کا موقع ہے، ہماری خوشی میں بھی تو خدا کے بندے تم شریک ہوا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ نے یوں غور کیا، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہے، غور کیا ہے ستاروں میں، ستارہ گردش میں آ رہا ہے اور میں بیمار ہونے والا، تو عید پہ کیسے جاؤں؟ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی 3 کذبات ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 کذبات، یہ 3 جھوٹ جو ہیں بولے، لیکن یاد رکھیں یہ بظاہر جھوٹ تھے، حقیقتاً جھوٹ نہیں تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ ڈرے کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم الخلیل کی خدمت میں کہ آپ ہماری شفاعت کریں اللہ کے آگے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی میں نے 3 مواقع پر ایسی بات کی تھی، میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے پوچھنا لے۔ اور حضور نے بھی اس کو لفظ کذب کہا ہے، لیکن یہ صورتاً کذب ہے، حقیقتاً کذب نہیں ہے، لیکن شان جو بڑا ہے وہاں چاہے کوئی بات صورتاً بھی ہو تو ڈرتے ہیں نا۔ حالانکہ مقصد تو صرف ان کا یہ تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں شرک پہ ضرب لگاؤں، تو اس میں جھوٹ کی کون سی بات تھی؟ لیکن پھر بھی آپ نے یعنی شان نبوت کہ بھی بظاہر تو میں بیمار نہیں نظر آ رہا اور میں ستاروں کو بھی نہیں دیکھ رہا، نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں، پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف ان کو اعتماد دلانے کے لیے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس وقت بھی ابراہیم سچے تھے، اس سے بڑی بیماری ہے کہ ان کے سامنے کفر ہو شرک ہو، اللہ کے نبی کا دل جلتا۔ اب جناب یہ ہوا کہ قوم جو تھی ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلی کر لی کہ ابا بھی میلے پہ گیا ہے اور خاندان بھی میلے پہ گیا ہے اور لوگ سارے میلے پہ گئے ہیں۔ فراغ الی آلہتہ، حلالہ ہے روغان سے، یعنی خفیہ طریقے سے اور جلدی جلدی جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی تیزی کے ساتھ جناب وہ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور تیزی کے ساتھ اور خفیہ راستوں سے سیدھا ان کا جو مین مندر تھا نا جو سومناتھ تھا بڑا، اس میں جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور سامنے جناب مٹھائیاں اور پھل اور فروٹ اور کھانے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب قریب گئے ان بتوں کے سر میں، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے، اندھے ہو گیا، اتنا کھانا جو رکھا ہوا ہے پاگل ہو گئے؟ بھئی اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور آپ کے ماننے والوں نے بنا کے رکھی ہیں، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا وہ کیا کھائیں بھائی، بت بھی کھاتا ہے، اس نے کیا کھانے؟ اب ابراہیم علیہ السلام غصے میں جب آئے تو بس جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھایا گدوم، اٹھایا وہ کلہاڑا، اور اس کے بعد جناب شروع ہوئے مارنے کے لیے۔ کسی کا ناک نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، سب کو قرآن کہتے ہیں فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، مگر جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑا ان کا خدا بنا ہوا تھا، اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھائے۔ اب جناب میلے سے قوم جب واپس آئی خوشیاں منا کے پکنک کر کے، اپنے مجرے شجرے کرنے کے بعد جب آئے کہ چلو بھائی آپ مندر میں جائیں، اپنے خداؤں کے آگے بھی تو جا کے اپنا شکر کریں، ان کے آگے جا کے زیارت کریں، تبرک حاصل کریں، اور وہ جو کھانا رکھ کے گئے تھے وہ بھی اٹھائے تاکہ پھر ہم نے کھانا ہے برکت کے لیے۔
وہاں جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے کہ وہاں تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جناب سب جمع ہو گیا، انہوں نے دیکھا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھا کمال ہو گیا، لا رکھا حد ہو گئی، جی حد ہو گئی ہمارے خداؤں کے ساتھ حد، یعنی تمہارے عقل پہ تمہیں حد نہیں ہو گئی کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ جن کو خدا سمجھے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس نے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑا۔ اب جناب سب کے سب قرآن کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اندازہ کہ ابھی کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، آلہہ کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہتے اصنامنا، یہ بھی نہیں کہتے بتوں کے ساتھ، نہیں آلہتنا، اور وہ بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر گیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اب جناب قوم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں کہہ نہیں رہا تھا، اس دن سنا نہیں تھا، کہتا تھا میں ان کو ٹکروں گا، معلوم ہوتا ہے وہی ٹکر گیا ہمارے خدا، وہ ابراہیم سمینا فتى یذکرهم، ان کے بارے میں بات کرتا تھا نا، معلوم ہوتا ہے وہی ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون۔ اب قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور سارے عوام کی عدالت میں، عوامی عدالت میں کھڑا کرو، تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے، اور سب لوگ گواہ ہو جائیں، اور پھر ہم بادشاہ کے پاس بات کریں۔ اب جناب سارے کے سارے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اندازہ کریں کہ ایک اکیلا ابراہیم، کوئی اس وقت زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وقت کی مقتدرہ قوتیں بھی دشمن ہیں، قوم بھی دشمن ہے، باپ بھی دشمن، ماں بھی دشمن ہے، اکیلا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے ماننے والا جو ہے اس کو کبھی خوف نہیں آتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باقی، آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، کہ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کو بزدلی کا کیا تعلق ہے، انہوں نے تو حق کہنا ہے، جہاں بھی ہو، دشمن کے سامنے بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر آ کے کیا کہتے انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تم نے یہ کیا کہ ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ آپ نے جواب دیا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے فرمایا بے وقوفو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، وہ جو بڑا خدا ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے، جا کے دیکھو، تحقیق کرو، پوچھو ذرا اصل وجہ کیا ہے۔ تم آگے کھانا رکھتے چھوٹے چھوٹے سارے کھا جاتے تھے، غصہ آ گیا بڑے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ پوچھو ان سے جو مرے ہوئے ان سے پوچھو کس نے مارا، میں نے مارا کہ اس نے مارا۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اب جناب بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہم جب اندر گئے نا تو وہی بڑا بت تو کھڑا ہے نا، اس کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی، اور پھر وہ جو کلہاڑا ہے جس سے توڑا گیا وہ بھی اسی کے کندھے پہ تھا۔ بات کچھ لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو غصہ غصہ آ گیا، چڑھائی چڑھائی کر دی۔ پھر آپس میں جناب سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں۔ جب آدمی کے پاس بات کہنے کی طاقت نہ ہو نا تو آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا نا، پھر تو سر نیچے کر کے بیٹھتا ہے نا شام کے بعد، تو سر نیچے کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سوال کی بات کرتے، بھائی کچھ تو مہربانی کرو، کچھ تو تم سوچو، یہ بلا بولتے ہیں،
یہ تو بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے، ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ بولنے والے تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیں سائے میں نہیں جا سکتے، سائے میں کھڑا کر دیں دھوپ میں نہیں جا سکتے، ہم تو یہ تو نہیں بولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ بات اسی لیے تو کی، اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ قوم کو اس ٹارگٹ پہ لے آئے جہاں نشانہ لگا، جہاں ضرب لگانی ہے۔ اب جب انہوں نے اعتراف کیا تو اس سے فرمایا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس نے آگے فرمایا ہے تم پر اور تمہارے ان آلہہ پر بھی جن کو تم خدا کے بعد عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، کیا تمہارے پاس عقل ختم ہو گئی؟ بالکل تم دیوالیہ ہو گئے، تم یتیم ہو عقل سے، تم پاگل ہو گئے ہو سارے کہ جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ جی ہمیں کس نے مارا ہے، جو اتنا بھی نہ بتا سکتے، جو اپنے بارے میں یہ بھی خبر نہ دے سکے جی مجھے کس نے مارا ہے، تو وہ خدا کیسے بن گیا، الہ کیسے بن گیا، تمہارا سفارشی کیسے بن گیا؟ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، قوم بھی محاورے میں ہار گئی، اور اس کے بعد جناب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب حل کوئی نہیں ہے، اب ایک حل ہے کہ بھئی ہماری اتنی برادری ہے، قوم ہے، طاقت ہے، بادشاہ ہے، تو پھر حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، لیکن اگر ہم خود قتل کریں گے تو پھر تو بات بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں، اور بادشاہ بھی تو ہمارے مذہب پہ ہے، وہ بھی تو بت پرست ہے، تو لہٰذا اس سے فیصلہ کرا کر فیصلہ کیا جائے، لیکن فیصلہ بہرحال ان سے یہی کرایا جائے کہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم۔ اب ساری قوم جمع ہو کے مشورہ کیا کرتی ہے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، خدا لوگوں کی مدد کرتا ہے تم خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عقل چھین لیتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ تم خدا کی مدد کرو۔ کہنے لگے ٹھیک۔ اب انہوں نے جناب روایات میں ہے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بھئی قوم نے فیصلہ کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں قوم نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا بابل میں وہ نمرود۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 4 دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً معظم ارجائے ارض پہ حکومت کی، یعنی اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اکثر زمین کے حصے پر انہوں نے حکومت، معظم ارجائے ارض۔ اور ان 4 میں سے 2 جو ہیں وہ مسلمان تھے اور 2 جو ہیں وہ کافر۔ کافروں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر، جس نے بہت بڑی حکومت۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سرکار دو عالم کو بھی پورے عالم پر اتنی بڑے حصہ زمین پر اقتدار عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نمرود جو ہے یہ بھی بڑا سرکش، بڑا جبار اور بڑا قہار تھا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو واسطہ ہے، جو سابقہ ہے، وہ بعد میں پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے قوم نے فیصلہ کر دیا۔ قوم کا فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو ہم بس جلا دیتے ہیں، بات کر۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم۔ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک حظیرہ بناتے ہیں، بڑی جگہ بناتی ہیں اور وہاں آگ جلائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 میل کے علاقے میں تقریباً بہت بڑا ایک ذخیرہ بنایا، ایک جگہ بنائی، پتھر توڑ توڑ کے دیواریں بنائی، اور بڑا چڑھاؤ دیواری دینے کے بعد وہ جب تیار ہو گئی جگہ، اب سب نے جناب حکم دیا کہ وہ جتنی لکڑیاں لے آ کے سکتا ہے لکڑی لے آؤ۔ لوگ اونٹوں پر، گدوں پر، سروں پر لکڑیاں لا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور جب عین وہ لکڑیوں سے بھر گیا اس کے بعد پھر اس میں آگ ڈال۔ اب جب آگ لگی تو وہ تو ایک عظیم آتش فشاں بن گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، اور آپ کے بدن پہ بعض روایات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا لباس بھی اتارا۔ اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس جنت جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وقبل کا، آپ سے بھی پہلے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ انہو اول من جرد فی سبیل اللہ، کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جو اللہ کے راستے میں جس کے کپڑے اتارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بدلہ دیں گے اور قیامت والے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہنے. اور آپ کے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا اور ایک منجنیق لائی گئی. منجنیق بناتے تھے کہ اس میں پتھر رکھ کے دور سے مارتے تھے قلعے کے دروازوں کو توڑنے کے لیے، دیواروں کو توڑنے کے لیے، کیونکہ وہ آگ اتنی بلند تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اندر ڈالنے کا ان جائے، اس لیے منجنیق میں بٹھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ملک الصحاب جو ہے، بادلوں پر جس کی جتنی، اس نے عرض کیا کہ مولا کریم تیرا خلیل ہے اور تیرے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مہربانی کرو مجھے حکم دے دو، ابھی بادل برسا دیتے ہیں، آگ ختم. اللہ نے فرمایا جاؤ خلیل کی مدد کر سکتے ہو کرو. فرشتہ آیا اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے، میں اللہ کی اجازت کے بغیر تو آ نہیں سکتا، اگر آپ چاہیں تو آؤں. فرمایا اما ادھر کا فلاں حاجت نہیں، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، تم اپنے باتوں شاتوں کرو، مجھے نہیں. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل مہربانی کرے مجھے بتائیں. حکم نے فرمایا تیرے پاس مجھے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں. یہ ہے مقام کہ ساری دنیا اللہ کے فرشتے ہیں، زندہ موجود ہیں، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نبی غیر سے مدد لینا نہیں چاہتے. ایاک نعبد و ایاک. اب جناب جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا خلیل تو پھر وہ بھی اپنے محبت میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چپ کر کے جو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، چلو خدا کو تو پکارو، اللہ سے تو مانگو، وہ تو منع نہیں. ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ مسکرائے اور فرمایا خلیل جبرائیل یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، مجھے ڈالا جا رہا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانتے ہیں. جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا؟ اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی جلنے پہ راضی ہیں. اگر ہمارے جلنے پہ اللہ راضی ہے، خوش ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو جلنے کے لیے تیار بیٹھے. تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لما القیا فی النار ابراہیم ماذا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ میرا اللہ تھا. اور یہی وہ کلمہ ہے جو جنگ احد میں صحابہ نے کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو سیدہ عائشہ نے کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلا. اس لیے علماء نے اس سے بڑی کتابیں لکھی ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فوائد. اب انہوں نے جناب منجنیق میں بٹھایا اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے آگ سے نہیں قریب پہنچا. حکم قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلام نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی تکلیف پہنچتی. فرمایا بردن وسلاما علی ابراہیم. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ نے صرف ان رسیوں کو تو جلا دیا جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن آپ کے بدن کو نہیں چھوا. جنت کے لباس آ گئے، جنت کے کھانے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ آخر بات ہے چاہے کافر ہو، ماں ہے، باہر کھڑے ہیں، آپ قوم کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہے، لیکن حیران کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اس آگ کے اندر یہ پیدا کر دو، پردہ ہٹا دو، دیکھنے دو آزر کو، اپنے بیٹے کا حال دیکھ لے کہ ابراہیم کس حال میں بیٹھے ہیں. جب ان کی نظر پڑی تو کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم. کہتے ہیں بیٹا ابراہیم رب تو تیرا، ہم تو ایسے بتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اصل رب تو بھائی تیرا رب ہے، زبان سے مجبوراً نکل. اور اس کے بعد اب آگ جناب جل رہی ہے اندر ابراہیم السلام.
اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اطیب عیشا عندی کہ سب سے میرے بہترین لذت میں جو دن گزرے وہ تھے جب میں معراج میں تھا. یہ معراج کا ان کا آگ کے اندر فرماتی ہے وہ راحت و انعام کے دن سے اللہ پاک نے اس کے بعد انتظام فرمایا. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آ کے پانی چونچ سے ڈالتے کہ آگ بجھ جائے. الا البزغہ، یہ جو جسے آپ کبلی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ پھونک مارتی تھی کہ آگ جائے، اسی لیے حکم ہے کہ اس کو مارا جائے. اس نے اپنی عداوت کا اظہار کیا تھا. بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. اور جناب اس کے بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کئی دن تک تو اب آگ ہے نا نہیں، وہ جل جائے، ٹھنڈی ہو جائے، راستہ بنے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو اندر جا نہیں سکتے، آگ ہے. اور جب آگ ٹھنڈی ہو گئی سے اٹھ کے باہر آ گیا، السلام علیکم. کیا کہتے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اتنا زور لگا لیا تو اس کے باوجود بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اب کیا کریں؟ تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے نبرود سے پڑتا ہے. زندگی تو بات باقی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس دروس کا قصص قرآن یا قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ رمضان المبارک اور اس کے بعد موسم حج کی مصروفیات کی وجہ سے منقطع رہا، اور آج محرم الحرام کی 11 تاریخ کو الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں اور ڈاکٹر کور میں آج پھر اسی سلسلے کے دروس کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جیسے آپ لوگوں کو، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی محنتوں سے ان کے پروگراموں میں سیرت النبی کی تکمیل ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی طاقت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کے قصص جو ہیں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی بہت بڑی اہمیت. یہ دنیا کے تاریخی قصوں کی طرح نہیں، اور نہ ہی ان کا اسلوب جو ہے وہ قصے کا اسلوب ہے. آپ نے مختلف قصص پڑھے ہوں گے. یہ قرآن کے قصے جو ہیں، ایک تو حقائق اور دوسرا ان میں مواعظ و عبر ہیں، اور تیسرا یہ قصص الانبیاء جو ہیں اللہ کے قرآن میں، یہ سرکار دو عالم کی نبوت اور صداقت کی دلیل اور تائید ہے. اور چوتھا اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے. اور پھر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سابقہ امتوں کے احوال، ان کے صفات، ان کے کردار، اس میں ایک بہت بڑا درس. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صداقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل، کیونکہ ایک نبی عربی، ایک النبی الامی جو سرزمین حرم اور مکہ مکرمہ جیسی بے آب و گیا جگہ میں پیدا ہوئے. یہاں پانی بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، وہاں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے مدارس اور یونیورسٹیاں ہوں. لیکن وہ نبی امی جس نے عبداللہ کے گھر میں، بی بی آمنہ کے گھر میں پرورش، ولادت ہوئی اور عبد المطلب کی گود میں پرورش پائی، اور ابی طالب کی کفالت میں آپ نے ابتدائی زندگی کا حصہ گزارا، اور قبیلہ بنو سعد میں آپ کی نجات ہوئی، اور کسی استاد کو نہیں دیکھا، کسی مدرس کو نہیں دیکھا، کسی مدرسے کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کتاب کو چھوا تک نہیں. یعنی اللہ نے خود قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان،
کہ میرے محبوب آپ کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کے مبادی و تفاصیل کیا ہے. وہ نبی امی جب ہمیں بیٹھ کے آدم علیہ السلام کا قصہ بتلائیں اور نوح علیہ السلام کا قصہ بتلائیں، ادریس علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں، اور پھر جس کی تفصیل جزئیات تک اتنی حقیقی ہوں کہ آج تک دشمن اس کی تردید نہ کر سکے، تو ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خبر دینے والا لازم اس کا تعلق اللہ کی بھائی، ورنہ انہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے جو بات صدیوں پہلے گزر گئی. تو اس لیے قصص انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے، وہ سب سے بڑی وہ گواہی ہے، وہ شہادت ہے، وہ دلالت ہے ہمارے محبوب خدا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. اور اسی ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی آپ اہمیت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں 25 سورتوں میں سیدنا ابراہیم الخلیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اور تقریباً 73 آیات. یعنی اندازہ کریں کہ یہ قصہ کتنا اہم ہے. اور ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ذات مبارک اتنی بڑی اہم ہے کہ ہر جماعت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی یہودی کو نہیں مانتے، مشرکین دونوں کو نہیں مانتے، مسلمان تینوں کو نہیں مانتے، لیکن ان سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ سب رکھتے ہیں. یعنی یہودیوں کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر، ہمارا دین دین ابراہیمی. اسی طرح عیسائیت کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے. مسیحی بھی یہی کہتے ہیں، نصرانی بھی یہی کہتے ہیں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ، ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ہم تو بالکل خالص ملت ابراہیم کے ہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں. اور مسلمانوں کا تو ویسے ایک سچا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں. تو یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی عظمت بخشی تھی کہ ہر جماعت ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہے لیکن اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتی. اسی لیے قرآن پاک نے اس بارے میں بھی باقاعدہ وضاحت فرمائی اور یہود و نصارہ کی بھی ترتیب فرمائی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوا هذا النبی والنبی. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قطعاً یہودیت پہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام قطعاً نصرانیت پہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام قطعاً مشرکین سے نہیں، بلکہ اگر سچ پوچھتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور ملت ابراہیمی پہ چلنے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایمان لانے والے. لیکن اسی سے آپ اندازہ لگائیں مقام ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا کہ ہر جماعت، ہر آدمی، ہر ملت اپنے آپ کو اسی ملت سے جوڑ دے. اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھ جائے. اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر کو، جس کعبہ کو قبلہ بنا دیا، مرجع خلائق بنا دیا، اور ساری کائنات کا مسلمان وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، ادا میں ہے، وہ بر میں ہے، باہر میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، لیکن اپنے نماز کی توجہ کدھر کرے گا؟ قبلے کی طرف. اور مسلمان آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو، وہ واجب ادا کر رہا ہو، وہ سنت پڑھ رہا ہو، وہ تہجد پڑھ رہا ہو، وہ اشراق پڑھ رہا ہو،
وہ مطلق نوافل پڑھ رہا ہو، ہر نماز میں جہاں سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام بھیجیں گے وہاں سیدنا ابراہیم کا بھی ذکر ہے کہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر۔ اور اسی طرح آپ یہاں رہتے ہیں الحمدللہ، آپ کو سرزمین حرم میں اللہ نے رہنے کی سعادت بخشی۔ آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عظیم فریضہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ وحدت اسلامیہ کا ایک عظیم مظہر کہ ساری کائنات سے لوگ کھنچے ہوئے آ رہے ہیں ایک مقام۔ یہ کیا تھا؟ یہ مساوات اسلام تھی، یہ وحدت اسلامیت، یہ اجتماعیت اسلامیت، اور یہ پورے عالم کے لیے اسلام کا درس تھا کہ دیکھ لو ہمارے پاس کوئی گورے کالے کا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ہندی سندھی تورانی ایرانی نہیں، ہمارے پاس کوئی حسب نسب عربی اجمی نہیں، بلکہ ہم سب ایک احرام میں لبیک کہتے ہوئے ایک کعبے میں اور ایک مقام عرفات سے کھڑے، اور ایک ہی امام کے پیچھے ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا روح پرور منظر آج تک دنیا کے مذاہب نہیں پیش کر سکتے کہ 20 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کے ایک کاشن پہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، نماز کی ابتدا کرتا ہے اور نماز سے نکل جاتا ہے۔ اتنا بڑا ڈسپلن، اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی وحدت، اتنی بڑی انسانیت، اتنی بڑی مساوات تو عالم کا کوئی بڑے سے بڑا مائی کا لال بھی پیش نہیں کرتا۔ اور اس وحدت کا، اس کائنات کے مرکز اصلی کا، اس مقامی ہدایت کا، اس ہدی للعالمین کا بانی کون ہے؟ سیدنا ابراہیم۔ یعنی آپ کسی سے اندازہ، اور بلکہ اسی پہ انتہا نہیں، سرکار دو عالم تاجدار حرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات میں نے 7ویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا، اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایسا خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا دیکھا جس کی سفید داڑھی تھی اور داڑھی مبارک میں سینے تک بھری ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی شکل کا یوں اندازہ لگا لو کہ میرے ساتھ ملتی تھی۔ تو میں نے جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے، جیسے زمین میں کعبہ ہے یہ آسمانوں میں کعبہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ آگے بڑھے اور اپنے ابے کو سلام۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور اس وقت بھی وہ کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو جس پر محدثین و مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے زمین پر اپنے کعبے کا معمار ابراہیم خلیل کو بنایا ہے، اسی طرح آسمان کے کعبے کے ساتھ بھی ابراہیم الخلیل کو بٹھایا۔ تو یہ ساری سعادت جو ہے، یہ عظمت جو ہے، وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو۔ اسی لیے کبھی کبھی میں اپنے دروس میں، تقریروں میں، اپنے مختلف ملکوں کے محاضرات میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی بے نیازی ہے اور اس کی شان ہے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانا، کہ جب آپ نے اس سرزمین کو عظمت دینی تھی تو یہاں خلیل اللہ کا ڈیرا لگوا دیا، اور اگر آپ نے مدینہ منورہ کو عظمتوں سے ہم کنار کرنا تھا تو وہاں حبیب اللہ کو بٹھا دیا۔ ساری عظمت یا خلیل اللہ کے گھرانے کو آئی یا حبیب اللہ کے گھرانے کو آئی، اور ان دونوں کا تعلق پھر کس سے ہے کہ حبیب اللہ جو ہے وہ بھی تو اولاد خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر آپ کی کعبے پہ نظر پڑے پھر بھی ابراہیم یاد آئے، آپ نماز شروع کریں پھر بھی ابراہیم یاد آئیں، آپ صفا مروہ دوڑیں تو زوجہ ابراہیم یاد آئے،
آپ 2 رکعت طواف کی پڑھیں مقام ابراہیم یاد آئے، آپ زمزم پینے جائیں تو ابن ابراہیم یاد آئے، آپ کنکریاں مارنے جائیں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں، آپ قربانی کریں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں، یعنی قدم قدم پہ جدھر نظر ڈالو ادھر ابراہیم کا ذکر علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان، اور اسی لیے آپ کے صفات بھی عظیم۔ اللہ نے آپ کو ایسا کریم بنایا اور ایسی شان بخشی کہ آدم علیہ السلام جیسے ابو البشر، کہ تمام کائنات کی ابتدا حضرت آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے ان کو لقب ملا ابو البشر کا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا ابو الانبیاء، یعنی ابراہیم الخلیل اتنے بڑے عظمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذریت میں، آپ کی نسل میں، آپ کے خاندان میں نبوت رکھی، کہ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب اولاد ابراہیم، پھر کسی اور سے نبی نہیں آئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں یوسف بھی نبی ہے، پھر جتنے نبی ہیں سب ذریت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی اندازہ فرمائیں کہ یہ عظمت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج میں ہم قربانی کرتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں میں ہم عید اضحیٰ کے موقع پر اضحیہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کیا چیز ہے آخر؟ یہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا حبیبنا وقائدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا، ہم سب کے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ انہی کا طریقہ ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے، تو یہ شرف بھی ملا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم رکھا، کہ بی بی ماریا قبطیہ سے جو اولاد ہوئی اس بچے کا نام بھی سیدنا ابراہیم رکھا گیا۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اللہ نے نبوت بند کر دی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، ورنہ اگر میرا یہ بچہ ابراہیم زندہ رہتے تو شاید اللہ ان کو بھی نہ کرے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اسی سے تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے کرم کا یہ عالم تھا، آپ کی صفت کرم کا یہ عالم تھا کہ باقاعدہ کتابوں میں اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلا کھانا نہیں، یعنی ان کی یہ عادت تھی کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہ آ جائے، کوئی دوست نہ آ جائے، کھانا نہیں کھانا۔ یعنی اگر اتفاق سے کبھی مہمان نہیں آتا تھا تو آپ فرماتے بھی روزہ رکھ لیتے، آج مہمان تو ہے کوئی نہیں، لہٰذا اکیلا کھانے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم روزے سے رہ جائیں، پھر افطار پانی سے فرما دیتے کہ بھی مہمان تو ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ کے کرم کا یہ عالم اور سخاوت کا یہ عالم۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن آپ کے بیوی نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مہمانوں کے لیے تو آپ اتنا قربانی فرماتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ یہ مہربانی فرما کے کچھ نہ کچھ گھر کے لیے لے آئیں۔ تو آپ نے سواری دی اور بوریاں اٹھائیں اور بوریاں اٹھا کے چل پڑے، اور وہ دور تھا کافر بادشاہ کا۔ اب کافر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا آٹا دینا تھا یا گندم دینی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھا لی۔ وہاں گئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سب کو بیچیں گے لیکن آپ کو نہیں بیچیں۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا دل میں کہ اگر میں یہ خالی بوریاں لے کے گھر گیا تو لازمی بات ہے کہ میری بیوی پر بڑا اثر ہوگا. تو انہوں نے راستے میں ایک کثیب احمر، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک سرخ ریت کا ٹیلا تھا، وہاں آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور اس بوری میں ریت بھر کے اور باقاعدہ بوریاں اس پہ رکھے اور جناب اس کو صاف کر کے لے آئے اور ایک جگہ اتار کے رکھ دی. بیوی نے دیکھا ماشاءاللہ خوش ہوگی کہ 2 بوریاں آٹے کی، ماشاءاللہ آپ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا آٹا لے کے آ گیا کہ 2 بوریاں بھری ہوئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں تو سونے جا رہا ہوں، میں سوتا ہوں، آپ جا کے سو گئے. جب نیند سے اٹھے تو دیکھا کہ بیوی کھانا پکا کے روٹیاں لگا کے گرم گرم تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نہیں نہا تھا، یہ روٹیاں کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا بات یہ تو نہیں جانتا یا ابراہیم جو تم لائے ہو اسی آٹے سے تو بنائی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں ہذا رزق رزقهم اللہ، اچھا یہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، میں تو نہیں لایا، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دیا ہے. تو یہ بھی صفت جو تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جن کا کرم اور جن کی ضیافت اپنے دور میں ضرب المثل تھی، اور اللہ نے بھی جن کے قصے کو قرآن میں ذکر کیا کہ حق عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ابراہیم کے پاس وہ عزت والے، وہ حرمت والے، وہ کرامت والے جو مہمان آئے تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مہمانی کی کہ مہمان آئے تو فوراً جناب بغیر کسی بتائے ہوئے بڑا خفیہ طریقے سے مہمانوں سے سلام بات کی اور فوراً جا کے بچڑا ذبح کیا اور بھونا اور بیوی کو ساتھ لیا اور برتنوں میں رکھا، اٹھا کے فقربہ الیہم آ کے آگے رکھ دیا کہ جناب آئیے کھائیں. آپ اللہ کے فرشتے حیران بیٹھے ہوئے کیا کھائیں ہیں، فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف ہو گیا کہ گھر میں آنے کے بعد اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو وہ تو دشمن ہے، ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دوست ہو اور کھانا نہ کھائے. تو آپ جب خائف ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ لا تخف ابراہیم علیہ السلام ڈرو نہیں، اب تو اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے تو کھایا نہیں کرتے ہم کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کہ یہ مہمانوں سے پوچھنے کی آپ نے حاجت ہی نہیں سمجھی کہ جی آپ کھانا کھائیں گے، ہم کھانے کا اہتمام کریں. اسی لیے علماء نے یہ سنت ابراہیم نکالا ہے کہ گھر میں آنے والے سے آپ کبھی نہ پوچھیں کہ آپ نے کھانا ہے، آپ نے پینا ہے، آپ کیا پسند فرمائیں گے، آپ کیا، جو اللہ نے دیا ہے چپ کر کے وہاں حاضر پیش کر دیں. وہ تناول فرما دے الحمدللہ، اور تناول نہ فرمائے رکھ لیں، بچے کھا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے کھانے والے کو بھی بھیج دیں گے. تو یہ آداب سنت ابراہیم کے خلاف ہیں کہ پہلے آدمی پوچھے، اور شریف آدمی پھر بات بھی کرتے ہوئے استحیا کرتا ہے کہ دیکھو ایک تو میں رات کو لے کے آیا ہوں، اب ان کو میں کہوں مثلا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تو آدمی کو کچھ لحاظ ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ آپ کوئی بات نہ کریں، نہ ان سے پوچھیں آپ کے گھر میں ٹھنڈا ہے، آپ کے گھر میں گرم ہے، آپ کے گھر میں جو چیز موجود ہے اللہ کی نعمت جو تھوڑی بہت پڑی ہے وہ اٹھا کے سادگی سے پیش کر دیں، وہ تناول فرما لیں تاکہ سنت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پوری. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے والد جو ہیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی تھوڑا سا سن چکے ہیں لیکن چونکہ ہمارے درس میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اس لیے جب تک اس پورے قصے کا استحضار ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں پھر اس قصہ ابراہیم علیہ السلام سے استفادہ نہیں حاصل کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام طارق ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام آدم. لیکن اللہ کے قرآن میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر جگہ اللہ کے قرآن نے آدم کا ذکر کیا ہے، طارق کا ذکر نہیں کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، اسی طرح ہر جگہ آزر آزر آزر. اور اسی طرح اس حدیث بخاری میں جس کے اندر قیامت کے منظر کا ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی ذکر آزر. اس لیے بہرحال جس نام کو اللہ کے قرآن نے ترجیح دی ہو تو ہمیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم بلا وجہ صاحب کا کتابوں کی طرف لوٹیں. جب اللہ کہتا ہے آزر، اور بعض علماء کرام نے اس کو یوں جمع کیا ہے، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تو طارق تھا اور یہ پھر سام ابن نوح کی اولاد تھے، لیکن وہ جس بت کی پوجا کرتے تھے اس بت کا نام تھا آزر. تو اس لقب کی وجہ سے آپ کا لقب آزر ہو گیا تو لوگ اصل نام بھول، جیسے کہ سیدنا ابی ہریرہ، اسی طرح جیسے ام سلمہ، اسی طرح اور بہت سارے صحابی ہیں
جن کو کنیت سے پہچانا جاتا ہے سیدنا ابی بکر، کوئی بندہ نام بھی نہیں جانتا، کوئی پوچھ لے کہ بڑے سے بڑا کہہ دے گا صدیق، صدیق لقب ہے، ابی بکر کنیت ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن آپ معروف ہو گئے ابی بکر کے نام سے۔ اسی طرح حضرت عمر کو ابی حفص، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابی الحسن، اور بعد میں ابی تراب۔ اس لیے بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو کنیت اتنی معروف ہو جاتی ہے، لقب اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ لوگ نام بھول جاتے ہیں، یعنی لوگ اصل نام جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، پھر اسی کنیت سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو طارق تھا، لیکن جس عبادت کرتے تھے صنم کی، اس صنم کا نام چونکہ آذر تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے آذر کہا۔ اور اسی طرح یہ باتیں ہمیں کتب سابقہ سے ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ارض بابل میں ہے، شمالی عراق میں آپ پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح یہ بات ہمیں ملتی ہے کتب سابقہ سے بھی اور اللہ کے قرآن کی روشنی میں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو قوموں سے واسطہ پڑا، ایک قوم بابل میں ہے اور ایک قوم حران میں ہے۔ حران کا علاقہ ہے جہاں سے آپ نے پھر شادی کی، بی بی سارا جو تھی ان کا تعلق حران تھا۔ تو یہ دو علاقے تھے، ایک بابل کا علاقہ شمالی عراق میں اور ایک علاقہ تھا حران دمشق اور شام کے رستے میں۔ ان دونوں قوموں سے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں جو تھی، ایک قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور ایک قوم جو ہے کواکب پرستی میں مبتلا۔ یعنی حران کے لوگ جو ہیں وہ ستاروں کو پوجا کرتے تھے، کواکب سبا کو پوجا کرتے تھے، وہ تمام دنیا کے نظام کو چلانے والا ستاروں کو مانتے تھے کہ یہ سیارات، یہ ستارے جو ہیں اب سب نظام عالم انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ناس، سعد، اوقات، فتح، نصرت، کامیابی، ناکامی، سب کا تعلق جو ہے ستاروں کے ساتھ ہے، اور وہ ستاروں کے پجاری تھے۔ اور یہ علم نجوم اور کواکب پرستی جو ہے یعنی اس دور سے چلی آ رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، پھر سرکار دو عالم کے دور میں بھی یہ بات تھی، اور اسی طرح صحابہ کے دور میں بھی یہ بات تھی، اور اسی طرح آج تک بھی، یعنی کافروں کو آپ چھوڑ دیں، آج تک بھی مسلمانوں میں بھی ایسی کئی جماعتیں موجود ہیں کہ جو منجمین کے ساتھ، جو علم فلکیات کے ماہرین کے ساتھ جا کے تعلق جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا ستارہ دیکھ کر بتائیں کہ میرے حالات کیا ہوئے، اور وہ باقاعدہ ذائقہ بنائے گا، آپ کی پیدائش کی تاریخ پوچھے گا، اور اگر وقت بھی بتا دیں اس کے لیے اور ایک آسانی ہو جاتی ہے، پھر جناب وہ آپ کا ستارہ نکالے گا، پھر وہ آپ کا برج نکالے گا، پھر حساب لگا کے وہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کا ستارہ اس وقت گردش میں ہے یا سعد میں ہے یا نحس میں ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو بہرحال اسلام کے نزدیک ایسی باتوں کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ کفر و شرک میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمیں یہ بات واضح کی ہے کہ سب چاند سورج جو ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، تو ورنہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے اور نہ کسی کا نقصان۔ جیسے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی یہ بڑا اعتقاد تھا لوگوں کا۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ جب چاند گرہن ہوا، آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ موت احدن و حیات احدن، کہ یہ چاند یا سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا، لہٰذا چاند کو بھی گرہن لگ گیا، چاند بھی اندھیرا ہو گیا، یا آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی وجہ سے یعنی سورج بھی سیاہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ۔ اللہ کے بندے کسی کی موت و حیات کے لیے نہ ڈوبتے ہیں، نہ سیاہ ہوتے ہیں، نہ گرہن لگتی ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ اتنے بڑے قرے نوری جو ہیں اگر ہم ان کو بے نور کر سکتے ہیں تو ایک انسان تو کوئی حیثیت نہیں لگتا۔ اس لیے اس کے اندر تحدید ہے، لیکن یہ سلسلہ بہت ہی پرانا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے بھی، بڑے بڑے علماء نے بھی یہ غلطی کی ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر مسلمان کو بھی معاف فرما دے۔
بڑے بڑے کی اصولی بات ہے نا کہ تیرنے والا ہی ڈوبتا ہے، جو آدمی کبھی سمندر میں گھسے ہی نہ تیری نہ اسے کیا ڈوبنا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے نا گاڑی چلانے والے سے گاڑی ٹکرائے گی، جب چلائے گا نہیں تو کیسے ٹکرائے گا؟ اس لیے علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ تو بہت سارے علماء سے یہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خود چاند اور سورج کے اس میں مبتلا تھے، اور ایسا 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 پھر ابراہیم علیہ السلام پر انکشاف ہوتا گیا تو پھر آپ ہٹ گئے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ جن کو نبوت دیتے ہیں یاد رکھیں ان کا تو عالم ارواح میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے خود پڑھا ہے حدیثوں میں اور سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب داؤد علیہ السلام کے روح کو دیکھا تو پوچھا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی آپ نے عمر کتنی لکھی؟ اللہ نے فرمایا کہ 60 تھا۔ تو کہا اللہ میں بڑا خوبصورت تیرا بیٹا ہے، عمر بہت تھوڑی ہے، لہٰذا میری عمر میں سے 40 سال عادت کو دے دو۔ تو اب جب موت کا وقت قریب آیا اور اسرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیار ہو جائے، انہوں نے کہا نہیں میرے تو 40 سال بچے ہیں، مگر تم جلدی آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے بیٹے کو جو دی تھی، ان کا میں تو مجھے یاد ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام پھر بھول گئے، جیسے کہ درخت کے مسئلے میں بھول گئے تھے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کے فیصلے تو عالم ارواح میں ہو جاتے، یہ تھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کو پہلے ہم نرسری میں داخل کرتے ہیں، پھر پرائمری میں داخل کرتے ہیں، پھر ہم اس کو مڈل پہ، پھر او لیول، پھر اے لیول، پھر ہم یونیورسٹی میں لے جائیں گے، پھر نبی بنے گا۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہلے فیصلے فرما چکے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ ابھی آدم کا مٹی اور پانی ملا ہوا تھا اور مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا اور خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات جو ہے، اور قرآن ابراہیم کے بارے میں تو خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت کی تھی، پہلے سے ہم نے ان کو رشد عطا فرما دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ ہیں، تو یہ دھوکھا ہے۔ اصل وہ دھوکھا کیوں لگا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرانہ رنگ ہے، ہر آدمی کا ایک مناظرانہ رنگ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا شیعہ کا مناظر تھا، اس کا مناظرہ ہو رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت عالم کے ساتھ، اور مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ بھئی حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو تھی اس میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کا نام فدق تھا، خیبر کے علاقے میں، اور وہ فدق جو تھا تو لازمی بات ہے کہ میراث تھا حضور کا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا میراث جو تھا فدق کو نہ دیا، اور بی بی صاحبہ نے آ کر درخواست دی، بی بی صاحبہ نے طلب کیا، لیکن حضرت صدیق انکار کر گئے، فغضبت فاطمہ، اور بی بی فاطمہ جو ہے وہ ناراض ہے۔ تو اسی سے وہ شیعہ پھر بڑی زور لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ایک تو اللہ کے نبی کا میراث نہ دینا، حضور کی بیٹی کو محروم کر دینا، میراث کا غصب کر لینا، پھر بی بی فاطمہ کو ناراض کر دینا، اور جس پہ بی بی فاطمہ ناراض ہو جائے اللہ کا نبی ناراض ہو گئے، اللہ کا نبی ناراض ہو تو خدا ناراض ہو گیا، تو پھر ابو بکر کی خلافت کیسے بچی؟ یعنی پھر وہ اس کو اپنا رنگ لیتے ہیں نا، سگرا کبرا تو پھر خود بناتے ہیں نا، پھر بات تو خود بنانی ہوتی ہے نا۔ تو وہ جو مناظر تھے عالم اہل سنت کے، وہ جب مناظرہ کر رہے تھے اسی پہ شیعہ بڑا زور دے رہا تھا، تو انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اچھا میرے بھائی کمال ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے درخواست دی اور باقاعدہ معروض پیش کیا اور ابو بکر نے انکار کر دی۔ میں نے کہا ہاں جناب یہی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ فطلبت فاطمہ، بی بی فاطمہ نے مانگا، بی بی فاطمہ نے درخواست دی، اسی پہ انہوں نے بڑا زور دیا۔ اچھا یہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے؟ ہاں یہ ہماری کتابوں میں ہے، سنی کی کتابوں میں بھی ہے۔ اچھا بھائی کون سی کتاب جی اس کا؟ جب اس پہ وہ بالکل پکا ہو گیا تو خوش ہو گیا شیعہ مناظر کے بھی، اہل سنت کا مناظر تو بالکل خود ہار رہا ہے، وہ تو خود مجھ سے وہی بات کہلوا رہا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب بالکل پکا ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ایک بات کا جواب دے دیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا ابو بکر سے کیوں مانگنے آئی تھی فدق؟ اگر ابو بکر خلیفہ نہیں تھا تو درخواست دینے کا کیا مطلب؟ درخواست تو کورٹ میں دی جاتی ہے نا جس کے پاس کوئی اقتدار ہو۔ تو ابھی بھی فاطمہ نے خلیفہ مانا تو درخواست دیا، تو کہو درخواست دی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ درخواست دی ہے تو پھر خلیفہ مانا ہے،
جب خلیفہ مان لیا تو آگے فیصلہ کریں گے نا کہ خلیفے کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، یہ فیصلہ الگ ہے. پہلے یہ بات تو مانو نا کہ بی بی صاحبہ نے درخواست دی تو خلیفہ سمجھ کے دی یا سمجھ کے نہیں. اب شیعہ کو پتا ہے نا کہ یہ تو الٹا مجھے پھنسا رہا تھا مولوی صاحب، میں تو خوش ہو رہا تھا کہ میری بات کرنا، وہ تو میں تو الجھا ہے پاؤں یار کا خود زلف دراز میں، وہ تو خود پھنس گیا ادھر. اب نہ آگے نکل سکے نہ پیچھے، کیسے کہہ کے درخواست دی تھی دی ہے تو وہ خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا یار تمہارے ملک کے پرائم منسٹر، تمہارے ملک کے صدر جو ہیں وہ چاہیں تو کسی کو جگیریں دے دیں، چاہیں تو کسی کو پلاٹ الاٹ کر دیں، چاہیں تو کسی کی جائیدادیں ضبط کر دیں. نبی کے خلیفے کو یار 4 کھجوریں روکنے کا حق بھی نہیں تھا، کیا کل کی بات کرو. بہرحال درخواست تو دی تھی نا اس نے. تو اس لیے اصل بات قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایک اسی انداز میں مناظرہ کیا. جب وہ سورج کے پجاری تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. کہ جب رات ہو اور تارے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو ساتھ دکھایا اور تارے دکھائے جو سب سے زیادہ چمک والے تارا. اچھا یہ رب ہے؟ میں نے کہا ہاں جی سبحان اللہ، یہی تو ہے سارا کچھ، اسی کے تو ہاتھ میں ہے سارا کچھ. تھوڑی دیر گزر گئی تو جب جناب رات ڈھلتی گئی ڈھلتی گئی ڈھلتی گئی، تارے چھپتے گئے غائب ہوتے گئے. جب غائب ہونے کا خدا کدھر گیا؟ خدا ڈوب گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ڈوب تو جاتا ہے. انہوں نے کہا یار ڈوب جاتا ہے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کام پڑے وہ ڈوبا ہوا ہو. اچھا خدا ہوا، ہم اب کھڑے رہے نا کہ خدا بھی یہاں نکلے تو ہم درخواست پیش کریں، وہ تو خود ڈوب گیا. اب قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اب رات ہوئی شام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ رب؟ کہا یہ رب، یہ تو بالکل پکا رب ہے، دیکھا ساری دنیا کو روشنی دے رہا. اب جب چھپ گیا فرمایا کہاں گیا وہ رب؟ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دے تو میں بھی تمہاری طرح اس کو رب سمجھتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اب جناب جب دن ہوا اور سورج نکلا، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جب نکلا اور آپ نے دیکھا فرمایا اچھا مانا یہ ہے کہ یہ تو پھر سب سے بڑا خدا ہوا نا، تارے سے بھی، زہرا سے بھی، چاند سے بھی. انہوں نے کہا ہاں یہ تو. اب جب شام ہونے لگی تو حضرت سورج صاحب بھی ڈوبنے لگ گئے، پیلے ہو گئے، رنگ بگڑ گیا. اب غروب ہو رہا ہے. جب گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تمہارے خدا؟ انی بریء مما تشرکون، خبردار میں تم سے اور تمہارے شرک سے بری. اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں قوم کو سمجھایا تھا. اور یہ قاعدہ ہے علوم نحو میں بھی کہ جیسے ھذا ربی ھذا اکبر، یہاں حمزہ استفہام مقدر ہوتا ہے. ھذا ربی ھذا اکبر، یعنی بطور سوالی اچھا یہ خدا ہے، اچھا یہ خدا، یہ بڑا خدا ہے. تو یہ بطور استفہام ہے. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے ستاروں کو مانتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے، پھر اللہ میاں نے سمجھ دی اور پھر ایسا 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 بت پرستی سے تدریجی طور پر نکلتے آئے. ہاں اللہ کے پیغمبر جو ہیں، اللہ کے نبی کی تو شان بڑی ہے. میرے مدنی کے تو صحابہ سیدنا صدیق، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کفر کے زمانے میں بھی کبھی بت کو سیدھا نہیں کیا. تو جب اللہ نے انبیاء کے صحابہ کو محبوب رکھا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو کیسے اس میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے کچھ حصے میں تو ستاروں کی پوجا کرتے رہیں اور بعد میں ٹھیک ہو جائیں. تو لہذا یاد رکھیں اصل بات یہ تھی کہ قوم حزان میں جو تھی ان کا عبادت کا تعلق تھا نجوم سے،
اور بابل میں جو تھے ان کا تعلق تھا بت پرستی تھے، وہ صنم پرست۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بھی نصیحت فرمائی، ان کو بھی ہدایت کی، اور بڑا جس کے بارے میں ہم نے قرآن پاک میں ابھی یہ آیت مبارک تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے؟ وہ کھڑے ہیں پڑے ہیں جو باپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں، یہ اچھی دیوی دیوتا تم نے بنا رکھے ہیں، میرا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان اللہ نے مجھے جو علم نبوت دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو صراط مستقیم پہ لے جاؤں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ لیکن آپ کے ابا کو بھی بات سمجھنا، غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ابراہیم اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے نا لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تو تمہیں ماروں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ زبانی تو، بعض نے کہا کہ نہیں میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، رجم کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک، اچھا ابا مارو نہیں، میری طرف سے تو تم مطمئن رہو، میں تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ، لیکن اب آپ کا اور میرا رہنا جو ہے مل کے گزارا نہیں ہوتا۔ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ مہربانی کریں گے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تمہیں بھی اور تمہارے ان بتوں کو بھی چھوڑوں۔ اور اسی طرح اب دیکھیں گے جب قوم یہ بھی نہ سمجھی، ساری قوم نہ سمجھی، بات نہ سمجھا، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ اس طرح تو نہیں سمجھ، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو ٹکروں گا، ابھی تم ایسے نہیں مانتے ہو نا، کیونکہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو مسئلہ بھی سمجھانا ہے، اور اب جب یہ بات سے نہیں سمجھتے تو پھر ڈنڈے سے سمجھو، کیا کریں؟ جو آدمی کتاب سے نہ سمجھے اس کا علاج کوئی ڈنڈا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں فیصلہ کر لیا، اور ایک عید ہوتی تھی ان کی، وہ عید مناتے تھے، عید پہ جاتے تھے، باہر نکل کے بڑے میلے چلے رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آ گیا کہ جناب چلیں عید ہے ہماری، تو آپ نے یوں نظر ڈالی، کیونکہ وہ بت پرست بھی تھے، ان میں سورج پرست اور ستارے پرست بھی تھے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اس نے جب نظر نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا، میں تو بیمار۔ انہوں نے کہا اچھا تمہاری مرضی بھی، ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ چلیں، ذرا آپ بھی خوشی میں شریک ہوں، آپ بھی دیکھو نا ساری زندگی یہاں گھر میں بیٹھے رہتے ہو، بس ہم سے لڑتے رہتے ہو، ساتھ چلو گے، ذرا کھلی ہوا ہوگی، پکنک شکنک ہوگی، یہ ہوگا وہ۔ انہوں نے کہا بس دیکھو نا میں بیمار ہوں، بیمار آدمی نے کیا جانا تم سے، کچھ ہے۔ اب اللہ کا قرآن خود اس واقعے کو بیان فرماتا ہے کہ جب تسلی ہو گئی کہ سارے طریق پہ چلے گئے، فراغ الی آلہتہم، اب خفیہ طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں، وہ جو بڑا منظر تھا نا، اندر آئے تو دیکھا کہ بڑا عجیب منظر ہے، عظیم مندر ہے، اور دیوی دیوتا بڑے چھوٹے درمیانے، کوئی 4 سر والا، کوئی 2 سر والا، کوئی 4 ٹانگوں والا، کوئی 8 ٹانگوں والا، کوئی 2 ہاتھوں والا، اور جناب آگے مٹھائیاں اور کھانے اور حلوے اور بڑی بڑی عجیب نعمتیں اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور وہ دیوی دیوتا کھڑے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگے کہا اللہ تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے اتنا بڑا بھالجے پڑا ہوا، کھاؤ۔ اب کیا کھائیں بھائی، پتھر کیسے کھائیں؟ بالک بلا تم سے، اچھا چلو بولو تو صحیح، بتاؤ صحیح کو میدا خراب ہے تمہارا، بدہضمی ہے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اتنی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، آپ جناب وہ کیا بولے، پتھر کیا بولتا ہے؟
یہ تو آدمی کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں نا کہ جی ہاں بھگوان اور بھگوان اور بھگوان اور بھگوان فلان فلان فلان. حقیقت کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جو ہم نے باہر سے خود اٹھایا رکھ دیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا عقل مانتے ہیں. یہ محرم کے دن ہے نا، آپ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیں او کیسے ماتم ہو رہے ہیں اور کیسے جناب انگاروں پہ چل رہے ہیں، آگ پہ چل کے ماتم کر رہے ہیں. حسین راضی ہو رہا ہے بندہ تک. اچھا اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں جناب حسین، حضرت امام حسین کا روزہ اٹھائے اور پھر کیا ہے جناب گھوڑا نکالا ہوا. یہ کیا ہے جی؟ یہ کہتے ہیں دلدل شریف. اس پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور پھر اس پہ رنگ ڈالا ہوا ہے، اس پہ تیروں کے نشان ہیں. وہ منظر کشی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ حضرت حسین جس گھوڑے پہ تھے اور گھوڑے کو تیر لگے اور گھوڑا کیسے بھاگا وہاں سے. وہ بدبختو، اگر جو گھوڑا حسین کو گرا کے کربلا میں بھاگ کے تمہارے پاس آ گیا، اس کو مارو گے، اس کو چومو. جو حضرت حسین کے گرانے کا باعث بنا، آپ کو مروانے کا ایسا بے وفا گھوڑا کہ مسائی کو شہید کرا کے تمہارے پاس پہنچ گیا. اچھا پھر ہر شہر میں نیا گھوڑا ہے، تو حضرت حسین والا کون سا ہے؟ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت حسین کا سفر ہی اونٹوں پہ ہے، گھوڑے پہ ہے ہی نہیں. اب اس کا کیا علاج ہے کون؟ اچھا پھر عورتیں کھڑی اسی گھوڑے کو، وہ کل تک ٹانگے میں تھا، آج ہاتھ میں گا کے چوم رہی ہیں، مانگ رہی ہیں میرا بچہ نہیں ہوتا، گھوڑا نہیں بچہ. اس کا کیا علاج ہے جی آپ بتائیں؟ ہم کہتے ہیں ہندو تو پاگل ہے، چلو اس کو تو چھوڑو. مسلمانوں کا کیا ہے؟ مسلمان کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا نبی کا وہ کیا کر رہا ہے؟ ہندو کو چھوڑ دیں، چلو ہندو ٹھیک ہے جی وہ تو کافر ہے، بات ختم ہو گئی کہ وہ کافر ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، اور گنگا جمنا دیوی دیوتا ان کے نزدیک تو سانپ بھی مقدس ہے، ان کے نزدیک تو بچھو اگر بڑا ہو جائے وہ بھی مقدس ہے، ان کے نزدیک تو لنگم بھی مقدس ہے، ان کے نزدیک تو مرد و عورت کی اعضائے تناسلیہ بھی قابل عبادت ہے. ان کو تو بات چھوڑ دیں. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھنے والی امت کیا کر رہے ہیں؟ اچھا پھر گھوڑے کے نیچے سے باقاعدہ عورتوں کو گزارتے ہیں، جس کو بچہ پیدا نہ ہوتا اس کو نیچے سے گزارو، بچہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ما لکم لا تنطقون، کیوں نہیں بولتے ہو؟ اب کیا بولوں بھائی، کیوں نہیں کھاتے ہو کچھ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا جناب کلہاڑا اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، قرآن خود کہتے فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر الا کبیرا. ان کا جو بڑا تھا ان کو چھوڑ دیا، باقی سب کو اڑا دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ بڑے کا بھی ایک بازو کاٹ دیا اور دوسرے بازو پہ یوں کلہاڑا اڑا کے رکھے حضرت. اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس سے نکل آئے اور قوم میلے شیلے کر کے خوشیاں منا کے عیدیں کھا کے واپس آئی کہ چلو جی اپنے مندروں میں جائیں اور اپنے خداؤں کا جا کے سجدہ کریں، شکر ادا کریں، بھی عید خیریت سے گزر گئی، ہماری خوشی خیریت سے ہو گئی، ہم خیریت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آ گئے. اب جناب جب مندر میں گئے آگے جائیں تو خدا کا تو یہ حال ہے، کسی کی گردن نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، ٹوٹے ٹوٹے ہوا پڑا ہے. اس نے کہا یہ تو غضب ہو گیا. اب جناب بیٹھی ہے مخلوق رو رہی ہے، جی خدا ٹوٹ گیا. مخلوق خدا کو رو رہی ہے نا. آپ اس پہ ہنسیں گے لیکن آپ بھی تو اپنے لوگوں سے پوچھیں نا کہ جن کو ہم خود دفن کرتے ہیں پھر ان کو حاجت روا جو ہم مان رہے ہیں تو ہمارا ان کا کیا فرق ہے؟ آپ ہم نے بھی تو خود مزاریں بنائی ہیں نا، ہم نے بھی تو قبروں پہ خود روزے بنائے ہیں، ہم نے بھی تو خود گنبد بنائے ہیں، ہم نے تو ان پہ خود دروازے لگائے ہیں، ہم نے بھی تو خود غلاف ڈالے ہیں. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ حضرت وفات ہو گئی، جنازہ ہوا، دفن ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں مشکل کشا ہماری مشکل حل کرو. تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بت تھے، وہ بھی بت نہیں تھے، وہ بھی کسی کی تصویریں تھیں، وہ بھی کسی کی تمثیلیں تھیں. تو خیر جناب جب دیکھا انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. کہنے لگے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے یہ اسی کی دہشت گردی ہے. آج بھی کوئی خدا کا نام لے تو وہی دہشت گرد ہے. داڑھی والا، آپ ایمان سے کیا مجال ہے بغیر داڑھی والے کو کوئی ہاتھ لگا؟
سوٹ پہننے والے کو مجال ہے کوئی ہاتھ لگائے، وہ جانتے ہیں یہ ہماری طرح عورتیں ہیں، مرد تھوڑے ہیں، لیکن جس کی داڑھی دیکھیں گے اسی کو مرد سمجھیں گے، ہاں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، نام کیا ہے اس کا، پاسورڈ الٹو پلٹو، اندر باہر سے دیکھو اندر کوئی بلا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اب وہ بھی کہتے ہیں جی وہ نوجوان جو ابراہیم جس کا نام ہے نا، سنا ہے وہی ہمارے خداؤں کی بارے میں کہتا تھا کہ اسی نے سنا ہے، قسم بھی کھائی تھی کہ میں تمہارے خداؤں کو ٹکروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا کام ایسا کرو، اس کو پکڑ کے لے آؤ، سب لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی گواہی بنے، شہادت بنے، اسے بدلہ لیں۔ اب جناب سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے، پورا کفر کرتا۔ آپ بھی آج دیکھ لیں کہ جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر قرآن ہے، جس کے اندر اسلام ہے، پورا کفر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہے ان کے بلے میں کچھ نہیں، آپ کو روٹی بھی نہیں ہوتی، کھانے کو روٹی نہیں ملتی ان بیچاروں کو، یہ تو خود بیچارے روٹیاں تقسیم کر کے مانگ مانگ کے کھاتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، لیکن کہتے ہیں نہیں یہ دین کے مدرسے جو ہیں یہ بڑے خطرناک، یہ سب سے بڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل کچھ نہیں، اصل اسلام ڈراتا ہے۔ تو جن لوگوں میں ایمان و اسلام زیادہ ہے اس سے زیادہ ڈر ہے، جن میں کم ہے اس سے کم ڈر ہے، جن میں اور کم ہے اس سے اور کم ڈر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری قوم کٹھی ہو کے آگے کٹھی ہو گئی نا، قالوا من فعل، اب اس کے بعد آ کیا لگے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تم نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ اب دیکھیں یہ ہے ایمان کی، ساری دنیا مخالف ہے، باپ مخالف ہے، بیٹا، گھر والے مخالف ہیں، ماں مخالف ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہے، اکیلا ابراہیم ہے، جوانی کا عالم ہے، اور بعض کتابوں میں آتا ہے آپ کی عمر بھی 16 سال کی، 16 سال کی صرف عمر، یعنی عین شباب ہے۔ تو بڑے آرام سے کہتے قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ آپ نے فرمایا ظالموں میں نہیں، ان کے بڑے نے، ان کا جو بڑا ہے نا اسی نے کیا ہے، میری بات نہیں مانتے، پوچھ لو ان سے جا کے۔ اور جن کو چوٹ لگی ہے وہ اتنے پاگل ہیں، بتاتے نہیں کیسے ڈنڈا مارا ہے ہمیں، جا کے پوچھو، فسالو، پوچھو ان سے۔ فرجعوا الى انفسهم، اب جناب ساری چیز ڈال کے غور کرنے لگے، یار ہم بھی بڑے بیوقوف ہیں، ان سے پوچھ کے ہی آتے، ہم ابراہیم کو پکڑنے تو دوڑ پڑے، لیکن اپنے خداؤں کو تو ہم نے واقعی پوچھا ہی نہیں کہ تمہیں مارا کس نے۔ یہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ظلم کیا یار، پہلے ہمیں مدعی سے تو پوچھنا چاہیے نا، جو زخمی ہے، مجروح ہے، مار کھا کے پڑا ہوا ہے بیچارہ، ایف آئی آر تو اسی کی طرف سے کاٹی جائے گی نا، اس سے تو ہم پوچھیں گے تمہیں کس نے مارا۔ میں کہا ہاں یہ بات واقعی ہم نے غلطی۔ جب چلنے لگے نے کہا بے وقوف پاگل آدمی کدھر جا رہے ہیں، میں کہا پوچھنے جا رہے ہیں کہ تمہیں مارا کس نے، کہا پاگلوں بولتے ہیں، پوچھنے جو جا رہے ہیں وہ بولتے ہیں۔ میں کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے بول سکتے، یہ بات بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بول سکتے ہیں۔ تو نے کہا کیا، انہوں نے کہا ہاں دیکھو یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی چلا، ایک تو ہمارے خداؤں کو مار دیا، اور پھر ہمیں بے وقوف بنا کے کہتے ہیں ان سے پوچھو، بھلا وہ بولتے ہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں، پوچھے کہتے ہیں، دیکھو ہمیں بے وقوف بھی بناتا ہے، ہمارے خداؤں کو بھی مارتا ہے اور ہمیں بے وقوف بھی بناتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ سارا مجمع اسی لیے تو لگایا تھا کہ آج مجھے اللہ کی توحید پیش کرنے کا موقع ملا، اسی لیے تو انہوں نے یہ بات قبول کی تھی کہ کسی طرح یہ ظالم کٹھے تو ہوں، میری بات تو سنیں۔ اب جناب جب سب کٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، یہ کیسے بتا سکتے؟ سیدنا ابراہیم جلال میں فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا ہے تم پر، اف ہے تم پہ، تف ہے تم پہ اور تمہارے ان خداؤں پہ، کوئی ظالم ہو جو یہ نہیں بتا سکتے کہ مجھے کس نے مارا ہے، تمہارے وہ خدا کیسے بن سکتے، وہ تمہاری آگے سفارشی کیسے بن سکتے ہیں، وہ تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے تم عقل سے فارغ ہو۔ اب ناکام ہو گئے، کیا مقابلہ کریں؟ اس کے بعد بادشاہ کو جا کے شکایت کی، کیا بینا بیٹھ گئی، ایسے معاملات میں اللہ والوں کے خلاف پوری کیبنٹ بیٹھی ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين،
کہنے لگے اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، یہ روز روز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا کے چکے میں ڈال کے آگ میں ڈال کے جلا ڈالیں تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ہمارے خداؤں کے خلاف اقدام کر سکے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک ارض سلبہ میں خشک بنجر زمین میں 1 میل ضرب 1 میل یعنی 1 مربع میل کے اندر ایک الاؤ روشن کیا، آگ ڈالی، اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ کسی بچہ کسی کا بیمار ہو تو منت مانتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں 2 اونٹ لکڑی دوں گی ابراہیم کو جلانے کے۔ یعنی اندازہ کریں اس وقت بھی منتوں کا ہی عالم، جاہلوں کا ہی عالم تھا منتیں ماننا۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے، پرندے پیدا کیے، سب نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی الا البزغہ، مگر یہ بزغہ جو ہے، یہ کلڑی جسے آپ کہتے ہیں، یہ کان ینفخ، یہ آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھی کہ آگ بڑھ جائے۔ اس لیے حضور نے حکم دیا کہ اس کا قتل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ جس کو بھی نظر آئے اس کو مار ڈالو۔ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ جلانے کے لیے آپ دیواروں کو دیکھتے ہیں، رات کو دن کو چڑھ کے پھرتی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وزغہ۔ تو اس وزغہ جو ویسے بھی یہ بڑی گندی زہریلی بلا چیز ہے، کسی برتن سے گزر جائے، کھانے پہ گزر جائے، کھانے میں گر جائے تو یہ بڑی زہریلی اور نامراد نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہ وہ جانور ہے تمام جانوروں سے کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، باقی سب نے بجھانے کی کوشش۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لیا ہے۔ اب 1 مربع میل میں آگ جل رہی ہو تو قریب کون جائے بھائی؟ قریب جانے کی طاقت کس کو؟ تو اب کیا کریں؟ ایک منجنیق بنا کے لے آئے۔ یہ سب سے پہلے منجنیق جو ایجاد ہوئی ہے تو زمانے ابراہیم میں ہوئی، اور منجنیق بنانے والے کا نام تھا ہیزن۔ اس نے یہ منجنیق بنائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا دیں، اس کو رسی باندھ دیتے ہیں اور رسی کے ساتھ ایسے جھولا جھلائیں گے، اور پھر نیچے والی رسیاں جو کھینچیں گے تو الٹ کے ابراہیم علیہ السلام دور سے آگ میں جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور آپ کا لباس اتارا گیا، آپ کو بغیر کپڑوں سے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں محبوب دو عالم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو حلہ پہنائیں گے جنت کا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے کپڑے میرے ابا کے اتارے گئے، اس لیے اللہ بدلہ دیں گے قیامت والے دن کہ ساری دنیا کھڑی رہے لیکن پہلے لباس ابراہیم کو پہنایا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بٹھا دیے گئے، آگ تیار ہے، رسیاں تیار ہیں، پھینکنے والے تیار ہیں، اللہ کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ملک فرشتے تمہیں اجازت ہے میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ ملک الجبال آیا، پانی کا فرشتہ آیا، بادلوں کا فرشتہ آیا، ابراہیم حکم کر اب اس بارش برسا کے آگ بجھا دیتی ہیں۔ فرمایا اما الیک فلا حاجت لی، مجھے تمہاری کوئی غرض نہیں، مجھے تمہاری کوئی تمنا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ابراہیم مجھے حکم کرو میں اس آگ کو اٹھا کے قابروں پہ ڈال دوں۔ فرمایا اما الیک فلا، تیری بھی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ اس نے کہا ابراہیم اتنا تو کرو، اپنے خدا سے تو مانگو، تم تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میرے مولا کے علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے؟ جبریل نے کہا کہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا جب وہ جانتے ہیں تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ ہمارے جلانے پہ راضی ہیں تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے۔ میں اپنے اللہ کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حکم دیا جب خلیل کو ڈالا گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 6 سماعت فرمائیں۔